का पेपर है, पेज नंबर 2 है। हम पेज नंबर 1 को हल करते हैं। इस पेपर को हल करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो दोस्त कारी और कारिया के लिए तैयारी कर रहे, जो दोस्त हैं और भाई बहनें हैं, तो वो इस पैटर्न को मद्देनजर रख कर करे, इसी तरह तैयारी शुरू करे। दूसरी बात यह कि इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कि जो अनरीडेबल है, जो नजर नहीं आ रहे, सही तरह पढ़े नहीं जाते, तो उसको हम स्किप करेंगे, लेकिन आप उसको देखकर भी अंदाजा लगा सकेंगे कि क्वेश्चन किस तरह आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले पेपर का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, परसेंट मीन्स परसेंट, ये दो अल्फाज का मजमुआ है, कंपाउंड है। PER पर की मानी है फॉर एवरी, और सेंट का मानी है 100, यानी हर 100 में से। इसका मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। सेंट सदी को कहते हैं, 100 100 को कहते हैं, तो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 2 नंबर क्वेश्चन को, -16 -4, तो इसका आंसर तो ये मेरा ख्याल इजी है। ये पहले इसको ब्रैकेट्स को निकालें, -16 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस आता है। तो -16 -16 जमा 4 इज इक्वल टू -12 आता है। इसका आंसर होगा -12, -12। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, -12। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इस पर आप दोस्त अच्छी तरह से तैयारी करें। तदवीन कुरान के अदवार कितने हैं, क्वेश्चन इस तरह आते हैं। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है कि दौरी सिद्दीकी में, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कुरान करीम की तदवीन की बात है, यहां पर वो क्वेश्चन है। तो एक बात पिछली दफा लास्ट ईयर 2020 में TT और कारिया के पेपर में था, आई थिंक कि जो तदवीन कुरान के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कितने मेंबर्स थे, ये क्वेश्चन था। तो इसको याद रखें, और अगर हो सके तो कमेटी के मेंबर्स की तादाद के साथ साथ उनके नाम अगर आप याद कर सको तो बेहतर होगा। यहां पर क्वेश्चन ये कि दौर सिद्दीकी में तदवीन कुरान, तदवीन के बाद दौर सिद्दीकी में तदवीन के बाद कुरान का नुस्खा कहां रखा गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो कुरान मजीद की तदवीन हो गई, तो असल नुस्खा किसके पास था। दोस्तों यहां पर बताता चलूं कि तदवीन कुरान के 3 अदवार हैं। एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर कहलाता है, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर, और तीसरा दौर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में चूंकि कुरान मजीद तो एक साथ नाजिल नहीं हुई थी, 23 सालों में जरूरत के मुताबिक नाजिल होती रही, तो जितनी भी कुरान करीम नाजिल होती रही उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबे किराम को इरशाद फरमाते और उसको नोट करते जाते थे। ये तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की बात है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ फरमा गए थे, तो 12 हिजरी में जंगी यमामा हुआ था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब से, जिसने झूठी दावा किया था नबूवत का, तो उस जंग में 70 हुफाज़ किराम, 70 थे, अभी मुझे याद नहीं कितने हाफिज कुरान उसमें शहीद हो गए थे। ठीक है, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये महसूस किया अगर इसी तरह हुफाज़ किराम शहीद होते गए तो अंदेशा है कि कुरान मजीद उनके सीनों में ही चला जाए, साथ चला जाए। तो ये अंदेशा महसूस किया गया, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। तो यहां पर एक क्वेश्चन बन गया, देखे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तदवीन कुरान किसके मशवरे से किया था, तो इसका आंसर है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात बताई
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. یہاں پر بات لمبی نہیں کرانا چاہتا، مختصر آپ کو یہ بتاتا چلوں. ایک تو یہ 12 ہجری کی بات ہے اور یہ کام اس کے حوالے کیا، اس نے بہت بھاری محسوس کیا اس کام کو. وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ فرماتے کہ اس پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کرو تو یہ میرے لیے آسان تھا، یہ کام تھوڑا مشکل تھا میرے لیے، لیکن بہرحال حکم تھا، اس نے پورا کر لیا. اور یہ تدوین پورے 1 سال میں مکمل ہوئی تھی. یہ بھی ایک کوشچن ہے، پورے 1 سال میں مکمل ہوئی تھی. اب جب تدوین مکمل ہوئی تھی تو اس کا نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے پاس رکھا؟ کسی کے پاس بھی نہیں بلکہ اپنے پاس رکھا تھا. تو یہاں پر کریکٹ آپشن ڈی ہے، ان میں سے کوئی نہیں. اس کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مبارک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور وہ بھی حافظ قرآن تھی، تو وہ نسخہ اس کے پاس رہا. تو یہ 2 3 4 کوشچن یاد رکھے اور اس کو مزید سٹڈی کریں، نیٹ سے سٹڈی کریں، گوگل پر جا کر چاہے کہیں سے بھی اس کو اچھی طرح سے سٹڈی کریں. آگے دیکھیں کوشچن نمبر 4. اب یہ کوشچن نمبر 4 یہاں سے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا معنی کہ یہ کیا مطلب ہے، لیکن بات عقیدے کے بات ہے تو عقیدے کے بارے میں کوشچنز کو ریڈ کر لیں. کوشچن نمبر 5 بھی صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہا، یہ یہاں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہاں یہ اس کا مطلب ہے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ باقی مشاہدہ کر کے بچوں کے باطن تک آسانی حاصل کر کے ٹوٹ کے یہ کوشچن ذرا پڑھ لے خود، یہ دیکھیں. اور کوشچن نمبر 6 دیکھیں. 6 نمبر کوشچن ہے کہ کھیل تماشے صوفیہ سے محبت اور قصہ گوئی کی ثقافت کا حصہ ہے. تو اس میں بھی میں آپ یہ کوشچن بھی اگر آپ ہو سکے تو مطالعہ پاکستان کا کوشچن ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے پڑھ لو، یاد کر لیں. اب مجھے میرے خیال میں تو پنجاب بات ہے، کیونکہ پنجاب میں صوفیہ کرام بہت زیادہ گزرے ہیں، لیکن یہ میں 100% شور نہیں ہوں اس پر کہ پنجاب ہی اس کا آنسر ہے. تو اس لیے غلط بتانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کو خود سرچ کر کے ہو سکے تو مجھے بھی بتا دیں پلیز. کوشچن نمبر 7 دیکھیے. 7 نمبر کسی لفظ کے آخر میں لگائی جانے والی علامت کیا کہلاتی ہے؟ تو یہاں پر سابقہ اور لاحقہ آخر میں لگانے والی، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں ضرورت اور ضرورت مند. یہ مند کیا ہے؟ یہ ایک لاحقی کی علامت ہے، اور جو پہلے لگا دی جاتی ہے اس کو سابقہ کہتے ہیں. ردیف اور قافیہ کو بھی پڑھ لو، دیکھیں یہاں پر. تو اس کا مطلب یہ اس کوشچن سے مطلب کیا نکلا کہ اردو گرامر کو بھی پڑھنا ہے. اب دوستوں نے اردو گرامر کی بھی تیاری کرنی ہے. یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ انگلش کی بھی تیاری کرنی ہے، اردو اسلامیات. آگے دیکھیں کوشچن نمبر 8. 8 نمبر کوشچن بھی نظر نہیں آ رہا کہ 8 نمبر کوشچن کیا ہے. ذرا تو ٹرائی کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا ہے. عام بالکل ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو پڑھ لو. اس طرح 9 نمبر کوشچن بھی کلیئر نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. 9 نمبر سے اہم کام کا یہ دیکھیں، اس کا سب سے اہم کام ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا آگے لکھا ہے. ٹھیک ہے طلبہ، یہ میرے خیال میں استاذ کا سب سے اہم کام. اگر یہ استاذ ہے سر، میرے خیال میں باپ کا سب سے اہم کام. یہ جو بھی ہے یہاں دیکھیں، استاذ کا اہم کام، ہیڈ ماسٹر کا اہم کام، باپ کا اہم کام، اس کو آپ تیار کر لیں. کوشچن نمبر 10 دیکھیں. 10 نمبر کوشچن. قدرتی خطوں کے لحاظ سے پاکستان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. قدرتی خطوں کے لحاظ سے یہ پاکستان اسٹڈی کا سوال کوشچن ہے.
اور 11 نمبر کوشچن دیکھیں. 11 نمبر کوشچن کچھ اس طرح ہے کہ میں سے پر تک یہ الفاظ کیا کون سے الفاظ ہیں؟ یہ حروفی جار ہیں. کیا ہے یہ؟ حروفی جار. حروفی جار ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اسم کے ساتھ مل کر فعل کا تعلق اس کے ساتھ ظاہر کرتا ہے. پر، سے، تک، میں وغیرہ. تو آپشن سی کریکٹ ہو گیا. 12 نمبر کوشچن دیکھیں. کوشچن نمبر 12 یہ انگلش کا کوشچن ہے. دا ڈیلیگیشن ٹولڈ ابو طالب ٹو ٹسٹرین TESTRAIN ٹسٹرین the Holy Prophet peace be upon him from preaching Allah's message. ایک وفد حضرت ابو طالب جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اس کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ اپنے بھتیجے کو ٹسٹرین کرے. ٹسٹرین کے معنی روکنا، روک لو کہ وہ اللہ کے پیغام کو نہ پھیلائیں. پریچنگ تبلیغ کرنا. تو کہتے کہ یہ انڈر لائن لفظ جو اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی اسٹاپ. آپشن بی ٹو اسٹاپ. آگے کوشچن نمبر 12 محاورہ کی نشاندہی کرے. اس میں محاورہ دیکھیں کہ محاورہ اس میں کون سا ہے. تو دل میں گر کرنا. آپشن بی جو ہے نا یہ محاورہ ہے، دل میں گر کرنا. اور 13 نمبر کوشچن 13 ہے کہ 14 ہے جو بھی ہے. 14 نمبر کوشچن آئی تھنک ذیل الفاظ میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو یہ تو میرا خیال میں ایزی ہے. ساس پشتوں میں خواخے کو کہتے ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ کو پتا ہوگی کہ آپ کی خواخے جو ہے خوگا خوگا لواوے اور دخواخے مشغولاوے. نواسا یہ مذکر ہے. کیا ہے؟ مذکر ہے. خالہ جس کو ہم تھروڑ کہتے ہیں، بہو انگور کو کہتے ہیں. تو باقی جو ہے یہ مؤنث ہے. صرف اور صرف آپشن بی یہ والا یہ مذکر ہے. تو یہ تو دوستو آج کا پارٹ 1 تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی. باقی ہم انشاءاللہ جلدی کریں گے. اتنی تفصیل سے باتیں زیادہ نہیں کریں گے چونکہ ویڈیو نمبر 1 تھی. اور یہاں پر مطلب آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح تیاری کرنا ہے. تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.